یہ سینے کا بہت بڑا راز ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ سورہ اخلاص پڑھنے میں بہت مختصر ہے، کچھ ہی سیکنڈ لگتے ہیں سورہ اخلاص کو پڑھنے میں، لیکن آج اس ویڈیو کے توسط سے آپ یہ ایک منفرد پڑھنے کا راز جان لیتے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کا نماز فجر کے بعد، تو آپ لازمی اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کاش اس راز کا، اس پڑھنے کے منفرد طریقہ کار کا ہمیں پہلے پتہ ہوتا، ہم ہر فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھتے اور اپنے نصیب اور مقدر کو بہتر سے بہترین بنا دیتے۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ اخلاص کی تلاوت کئی دفعہ کی ہوگی، ہر نماز میں آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھا ہوگا، تلاوت سنی ہوگی، گھر میں چھوٹے بچے، بزرگ، بڑے، تمام لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ان کو زبانی یاد ہے، لیکن یہ منفرد طریقہ، یہ راز سورہ اخلاص کا پڑھنے کا نماز فجر کے بعد شاید ہی اس سے پہلے یہ عمل آپ نے کیا ہو یا سنا ہو۔ یہ اتنا منفرد عمل ہے کہ اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ نماز فجر کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد، اگر آپ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے، جو طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک منفرد طریقہ ہے۔ بہت سارے اعمال آپ نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن سورہ اخلاص کو اس طریقے سے، اس منفرد طریقے سے آپ نے اس سے پہلے شاید ہی پڑھا ہو۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، ایک دفعے کا یہ عمل ہے، زندگی میں آپ نے صرف ایک دفعہ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ خود تماشا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا، آپ کی زندگی بدلتی جائے گی۔ ہر آنے والا دن آپ کے لیے خوشخبریوں والا دن ہوگا، آپ کا نصیب کھل جائے گا، نصیب پہ لگے تالے تمام کے تمام ایک ایک کر کے ٹوٹتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو عمل سورہ اخلاص کے منفرد طریقے کا اس ویڈیو کے توسط سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے اللہ کے ایک بہت بڑے ولی نے بتایا تھا، میں نے کئی دفعہ اس عمل کو اپنی زندگی میں آزمایا ہے، یہ انتہائی آزمودہ عمل ہے۔ آج اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کے پڑھنے کا منفرد راز آپ جان لیں۔ اس عمل کو صرف ایک دفعہ آپ اپنی زندگی میں نماز فجر کے بعد پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں، آپ جب اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی آنکھوں سے محسوس کرو گے، پھر آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، اپنی تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے صرف اتنی التماس ہے کہ میرے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ضرورت، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ بیٹیاں، بہنیں، بزرگ، بھائی، بیٹے، تمام اس عمل کو زندگی میں ایک بار شرطیہ آزما کر دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ صرف ایک دفعہ مکمل طور پہ اس راز کو جاننے کے لیے مکمل دیکھ لیں، گارنٹی میں دیتا ہوں، اس عمل کو آپ نے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں، بالکل اسی طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ طریقہ کار میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب اس سے فائدہ کن کن لوگوں کو ہونے والا ہے؟ جو لوگ ایک دفعہ کے عمل سے اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، گھروں سے رزق کی تنگی کو ختم کروانا چاہتے ہیں، اجڑی تقدیر، اجڑے نصیب اگر آپ بہترین کرنا چاہتے ہو، جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہیں،
تھک ہار چکے ہیں، نا امید ہیں، ان کو کامیابی کا راستہ نظر نہیں آ رہا، بند گلی میں آن پہنچے ہیں، ہر طرف مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، گھر میں ایک وقت ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اور قرضہ بھی زندگی میں ہے، پاس پیسے نہیں ہیں، قرض کو کیسے اتاریں، ادھار والی زندگی ہے، بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، بیماری میں زندگی مبتلا ہے، ہر طرف اندیشہ ہی اندیشہ ہے، ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں، کسی بھی طرف کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو آپ سورہ اخلاص کو نماز فجر کے بعد میرے بتائے گئے طریقے کے عین مطابق کر لیں، انشاءاللہ آپ کا نصیب چمک جائے گا، آپ کی جتنی بھی بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ختم ہو جائیں گی، جو آپ کو ساری عمر نہیں مل سکا انشاءاللہ ملے گا، آپ کی ہر حاجت ہر مقصد پورا ہوگا۔ عمل بتانے لگا ہوں، یہ عمل صرف اور صرف نماز فجر کے بعد کا ہے۔ نماز فجر اگر آپ رات کو صبح نہیں اٹھ سکتے تو آپ نماز فجر کو قضا پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے تک، یعنی صبح 10 بجے تک آپ 10 بجے سے پہلے نماز فجر کو آپ لوٹا سکتے ہیں۔ میں ان بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں جن سے اگر نماز فجر رہ جاتی ہے تو وہ نا امید نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ اگر صبح اٹھتے ہیں جس بھی وقت 10 بجے سے پہلے آپ نماز فجر کو لوٹا سکتے ہیں، اور جو لوگ پابندی سے وقت پر نماز فجر ادا کرتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے باوضو ہو کے جو بزرگ لوگ ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ نماز جو فجر ہے وہ مسجد میں ادا کر کے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی چھیڑخانی نہیں ہوتی، زیادہ گفتگو نہیں ہوتی، یعنی کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی ایسا کونا پکڑ لیں، ایسی جگہ پکڑ لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تھوڑی دیر کا عمل ہے، بیماری ہے، عذر ہے تو نماز فجر گھر میں ادا کر دیں۔ بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ نماز فجر گھر میں ادا کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، عمل جو ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے 2 ناموں کو ملانا ہے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے 2 ناموں کو ملانا ہے، یا کریم یا رزاق، یہ اللہ کے 2 نام ہیں، ایک اللہ کا، بلکہ دونوں نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، دونوں کو ملا کے ایک شمار کر کے پڑھنا ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ اب اس سے پہلے آپ نے 3 سیکنڈ کا وقفہ رکھنا ہے، آپ دل میں سوچیں جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے زبان پر وہ حاجت نہیں لانی، دل میں آپ نے تصور کرنا ہے اور 3 منٹ کی خاموشی رکھنی ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یا کریم یا رزاق ایک بار، دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے، یا کریم یا رزاق 2 بار، یا کریم یا رزاق 3 بار۔ یا کریم یا رزاق کو میں نے 3 دفعہ پڑھا اور دونوں کو ایک ملا کر کے شمار کیا میں نے، کیسے؟ یا کریم یا رزاق ایک بار، یہ نہ ہو یا کریم اور یا رزاق دونوں کو آپ علیحدہ پڑھیں، ایسا نہیں کیجیے گا، آپ نے دونوں کو ایک شمار کر کے پڑھنا ہے۔ یا کریم یا رزاق ایک بار، یا کریم یا رزاق 2 بار، یا کریم یا رزاق 3 بار۔ اب آپ نے یا کریم یا رزاق کو پڑھتے پڑھتے دل میں مقصد کی پکی ٹھکی نیت کرتے ہوئے 11 ٹائمز پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ، 11 سے نہ زیادہ نہ 11 سے کم، جو عمل بتا رہا ہوں، جو تعداد بتا رہا ہوں، اس کے عین مطابق آپ نے پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ فوری طور پہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے، وہ دوسرا عمل جو ہے وہ یا غنیو یا مغنیو کا ہے، یہ بھی اللہ کے 2 نام ہیں۔ پہلے یا کریم یا رزاق کو دونوں کو ملا کر کے 11 بار پڑھ لیا، اب یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب 3 سیکنڈ کی خاموشی رکھنی ہے، پھر مقصد کی نیت کر لیں دل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا غنیو یا مغنیو دونوں کو ملا کر کے ایک شمار کر دیا، یا غنیو یا مغنیو
2 بار، یا غنیو یا مغنیو 3 بار۔ اب آپ نے یا غنیو یا مغنیو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز سے مراد 21 مرتبہ، 21 سے مراد نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، جو تعداد، جو ترتیب، جو مقدار بتائی گئی ہو اس میں آپ نے آگے پیچھے اور کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کی تاثیر نہیں آئے گی۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلے یا کریمو یا رزاقو کو 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر تعداد کے اعتبار سے دونوں کو ملا کر کے ایک شمار کیا، پھر اس کے بعد آپ نے 3 سیکنڈ کا وقفہ رکھ کر، یعنی کہ آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں سوچتے ہوئے، خاموشی کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا غنیو یا مغنیو دونوں کو ایک شمار کر کے آپ نے 21 بار پڑھ لیا۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اب سورہ اخلاص کا عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے خاص عمل ہے۔ 2 اعمال جو میں نے آپ کو پہلے بتائے، ان کو اگر آپ نے اگنور کر کے یا مس کر کے سورہ اخلاص کا عمل کر لیا تو یہ عمل نامکمل ہوگا۔ تینوں اعمال جو میں بتا چکا ہوں، 2 اور تیسرا سورہ اخلاص کا، یہ تینوں لازمی مظلوم ہیں، ان میں سے ایک بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دل ہی دل میں پھر دوبارہ سوچنا ہے۔ آپ دل میں جو بھی آپ کا مقصد ہے، زہر زبان پہ آپ نے نہیں لانا، آپ نے دل سے اللہ سے رابطہ کرنا ہے۔ زبان پر آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح پڑھنا ہے۔ دل میں آپ نے خاموشی کے ساتھ مقصد کی نیت کرنی ہے، چاہے مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ 3 سیکنڈ خاموش ہو کے، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح خاموش رہنا ہے، اور دل میں آپ نے مقصد کی نیت کر کے پھر عمل آپ نے کرنا ہے جو میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے عمل جو کرنا ہے وہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، لیکن سورہ اخلاص سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کس طریقے سے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، اس پورے عمل میں سب سے طاقتور جو حصہ ہے وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کا ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو اس سے پہلے بسم اللہ کو کس طرح پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یہ اگر آپ سے رہ گیا یہ جو عمل ہے جو بتا رہا ہوں، پھر آپ کی یعنی کہ اس پورے عمل کی سارا راز جو ہے اسی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں۔ آپ نے صرف اور صرف آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہ کرنا۔ جو تعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بتا رہا ہوں وہی تعداد رکھنا، نہ 313 سے زیادہ نہ 313 سے کم۔ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل ہی دل میں مقصد کی نیت کرتے ہوئے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 313 بار پڑھ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب آپ اللہ الصمد پہ آئیں تو اللہ الصمد کو آپ نے اس سے پھر آگے نہیں پڑھنا، اللہ الصمد کو پھر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ کتنی بار؟ 121 مرتبہ۔ سورہ اخلاص کو یعنی کہ بسم اللہ 313 بار پڑھنے کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد پڑھ کے سورہ اخلاص کو شروع کر کے اللہ الصمد پہ آئے تو اللہ الصمد کو 121 بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ 121 بار پڑھنے کے بعد اللہ الصمد کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد سورہ اخلاص کو مکمل کر دینا ہے۔ یہ خاص راز ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ کون سی؟ یا اول الاولین یا آخر الاخرین۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر یہ دعا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ نے ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لینی ہے۔ یا اول الاولین
یا آخر الآخرین یا ذی القوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ میں نے بسم اللہ 313 کے ساتھ یا کریمو یا رزاقو تیرے دو ناموں کے ساتھ یا غنیو یا مغنیو کے ساتھ یا اللہ میں نے سورہ اخلاص میں اللہ الصمد کو 121 بار پڑھ کے یا اللہ تیرا یہ خاص عمل ہے جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے پڑھا یا اللہ تو غیب سے میری اس حاجت کو پورا فرما۔ تو ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔